السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ویڈی وائس آف ڈرامہ۔ عشق بے پرواہ قسط نمبر 9 میں آپ دیکھیں گے جنت پھوپھو سے عمر کا پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہیں تم چاہتی ہو عمر اپنی ماں کو چھوڑ کر تمہارے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے؟ وہ کہتی ہے نہیں نہیں پھوپھو، میں نے کھانا بنانا تھا تو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے وہ چائے پی چکا ہوگا، تم ادھر آؤ، آ کے میرے کندھے دباؤ، میں بہت تھک چکی ہوں۔ جنت اپنے دیور سے کہتی ہے مجھے ہاسپٹل لے چلیں۔ وہ جنت کو لے کر جاتا ہے۔ جنت عمر کو کھانا دیتی ہے، اسے آرام کرنے کا کہتی ہے اور خود اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے۔ جنت کی دادو اس کے سسرال آتی ہیں اور آ کے عمر کی پھوپھو سے گلہ کرتی ہیں کہ تم نے راحلہ کا بتایا نہیں کہ وہ اتنی بیمار ہے، اور نہ ہی جنت نے بتایا۔ تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے میں نے ہی جنت کو منع کیا تھا کہ آپ کو خواہ کیا پریشان کرنا۔ عمر آ کر جنت کی بہت تعریف کرتا ہے کہ اس نے نہ صرف پورے گھر کو سنبھالا بلکہ ہاسپٹل میں امی کا بھی بہت خیال رکھا۔ دادو سے کہتا ہے کہ آپ نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے، لیکن پھوپھو کو جنت کی یہ تعریف سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ عمر آفس جا رہا ہوتا ہے تو پھوپھو جنت کا پوچھتی ہیں۔ وہ کہتا ہے تھک ہار کے سو گئی ہے۔ تو پھوپھو کہتی ہیں راحلہ اٹھ گئی ہے، اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرنا تھا۔ تو عمر کہتا ہے میں اٹھاؤں جنت کو؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں نہیں، اسے سونے دو، میں کھانا بنا لوں گی۔ لیکن عمر کے جاتے ہی وہ جنت کے روم میں جاتی ہیں اور جا کے اس کو اٹھاتی ہیں کہ اتنی دیر تک تم کیوں سو رہی ہو، اٹھو، راحلہ کو پانی دو اور نیچے آ کر کھانے پینے کا انتظام کرو۔ راحلہ جب جنت کو اتنے سارے کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اپنی جیٹھانی سے کہتی ہے آپا جنت نے کبھی کام نہیں کیا، اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں فل ٹائم کے لیے ملازمہ رکھ لوں کچھ دنوں کے لیے۔ لیکن وہ جواب دیتی ہے عمر پہ پہلے اتنا بوجھ ہے قرضے کا، اب وہ ملازمہ کا کہاں سے خرچہ اٹھائے گا۔ راحلہ کی بیٹی کرن اپنی نند کی منگنی میں سب کو انوائٹ کرنے آتی ہے تو راحلہ کہتی ہے میں نہیں آ سکتی، لیکن جنت اور عمر کو ضرور بھیجوں گی۔ پھوپھو آگے جنت کو کہتی ہیں تم راحلہ کو منع کرو کام والی رکھنے سے، یہ تمہارا گھر ہے، تم اس کو سنبھالو۔ تو جنت کہتی ہے جی جی پھوپھو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بات کر لوں گی آنٹی سے۔ وہ آ کر راحلہ کو منع کر دیتی ہے کوئی ضرورت نہیں 1-2 مہینے کے لیے بھی کام والی رکھنے کی، میں کر لوں گی، اور راحلہ کو راضی کر لیتی ہے۔ عمر آفس سے آتا ہے، بہت شدید بخار ہوتا ہے۔ جنت اپنے دیور سے کہہ کر اس کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے، لیکن پوری رات اس کا بخار نہیں اترتا۔ وہ صبح تک اس کی ٹھنڈے پانی سے پٹیاں کرتی ہے، عمر کو آفس جانے سے منع کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ پر قرض ہے، میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ تو جنت اپنی جولری لا کر دیتی ہے کہ یہ سیل کر دیں۔ تو عمر کہتا ہے اللہ نہ کرے ہم پر وہ وقت آئے کہ تمہاری جولری بیچنی پڑے، تم اس کو رکھ دو۔ جنت کچن میں برتن دھو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ گر کر ٹوٹ جاتی ہے تو پھوپھو خوب سناتی ہے کہ میرے نے ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دی، عمر کا پیسہ حرام ہے، تم اپنا کوئی برتن توڑتی نا۔ اتنی دیر میں راحلہ آ کر جنت کو کہتی ہے کہ چھوڑ دو، پلیٹ سے تمہارے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے، اور اپنی جٹھانی کو بتاتی ہے کہ وہ پوری رات سوئی نہیں، عمر کو بخار تھا، یہ بھی ساتھ جاگتی رہی ہے۔ لیکن پھوپھو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور کہتی ہے میرا نقصان کر دیا بلا وجہ کا۔ راحلہ جنت سے کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، دل پر کسی بات کو مت لو، جا کر آرام کرو، جب عمر آئے گا تو میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ سلطان جنت کے مارے ہوئے تھپڑ کو یاد کرتا ہے، وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور جنت کو کال کر کے تنگ کرتا ہے۔ یہاں ختم ہوتی ہے قسط نمبر 9۔ قسط نمبر 10 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔